دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر اقوام متحدہ کا ادارہ دنیا کے اس نتیجہ فکر کی روشنی میں وجود آیا تھا کہ جنگوں سے نوع انسانیت تباہی سے دوچار ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ دنیا میں کہیں بھی جنگ نہیں ہونے دی جائے گی، اور جہاں بھی جنگ کے بادل منڈلائیں گے وہاں مداخلت کر کے حالات کو مذاکرات اور پرامن کوششوں کے دوسرے ذرائع کو بروئے کار لا کر پرسکون کر دیا جائے گا۔ یہی اقوام متحدہ کا نصب العین مقصد اور مشن ٹھہرایا گیا تھا۔ تاہم 1945 سے لے کر اب تک کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اقوام متحدہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد گزشتہ صدی کے 8ویں عشرے کے اختتام تک دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے درمیان جاری سرد جنگ میں اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنا رہا، اور پھر سرد جنگ کا تکلف ختم کر کے دونوں طاقتیں افغانستان کے محاذ پر آمنے سامنے ہو گئیں، جس کا نتیجہ ایک طاقت کے انہدام اور دوسری طاقت میں پہلے سے بے تحاشا اضافے کی شکل میں نکل آیا، اور امریکہ واحد سپر پاور بن کر اپنی بے لگام طاقت کے زور پر دنیا کا انداتا بن گیا۔ دیکھا جائے تو امریکہ سوویت فیصلہ کن لڑائی سے پہلے بھی دنیا کے مختلف خطوں میں کئی ملکوں میں تباہ کن جنگیں ہوئیں۔ یہ تمام جنگیں اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ اقوام متحدہ کا مقصد جو دنیا کو جنگوں کی ہولناکی اور تباہ کاری سے بچانا تھا وہ ہرگز پورا نہیں ہو سکا۔ جبکہ افغانستان کی سوویت امریکہ جنگ کے بعد جب سے دنیا دو قطبی سے یک محوری ہو کر رہ گئی ہے، اور اس نئی دنیا کی سربراہی امریکہ نے اپنے دست جفا پیشہ میں لے لی ہے، دنیا کی حالت پہلے سے ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ یقیناً اب اقوام متحدہ کا کردار اس قدر سکڑ گیا ہے کہ وہ 6 عالمی طاقتوں سے پہلے امریکہ کے اشارہ آبرو کو دیکھ کر اپنی سمت اور رخ کردار طے کرتا ہے۔ یوں امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کے نفاذ کے بعد اقوام متحدہ اب پہلی جنگ عظیم کے بعد بننے والی جمعیت اقوام لیگ آف نیشنز کی طرح عضو معطل ہو کر رہ گیا ہے، اور عملاً اس کی حیثیت ویٹو پاورز اور ان سے بھی پہلے واحد سپر پاور امریکہ کی لونڈی کی ہو چکی ہے۔ پس اقوام متحدہ کی اس بے عملی، کمزوری اور بے بسی کے باعث امریکہ کی خودسری انتہا کو چھو رہی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور قدم قدم پر کمزور قوموں پر ظلم و زیادتی اور ناانصافی روا رکھتا ہے۔ اب تو اس کا ظالمانہ کردار اور مداخلتوں کی ہمت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ دنیا کے کسی ملک کی سرحدوں کا احترام اور پاس و لحاظ نہیں رہا ہے۔ امریکہ جب چاہتا ہے کسی بھی ملک کی سرحدوں کو پامال کر کے اپنا ٹارگٹ حاصل کر کے چلا جاتا ہے، اور گھر کے مکین حسرت و بے بسی سے غارت کر کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 1.5 عشرے سے امریکہ اپنی لیبارٹریوں میں تیار ہونے والے نسل کش ہتھیاروں کا تجربہ کر کے لاکھوں انسانوں کو تختہ مشق بنا چکا ہے۔ چنانچہ ننگرہار میں گزشتہ دنوں جو حملہ داعش کی آڑ میں کیا گیا وہ دراصل ایسے ہی ایک مہلک ترین ہتھیار کا تجربہ تھا جس نے پوری انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا ہے، کیونکہ اگر ننگرہار حملے کا ہدف داعش کے دہشت گردی ہوتے، جیسا کہ افغانستان کی کٹ پتلی اور امریکیوں کی پٹھو انتظامیہ وکیل بلا توکیل بن کر فخر سے اس کی وضاحت اور صفائی دے رہی ہے، تو وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اسلحے کے استعمال کی کیا ضرورت تھی؟ ہدف بنا کر دہشت گردوں کو بآسانی ہٹ کیا جا سکتا تھا، مگر امریکہ کو چونکہ اپنے ہتھیاروں کو بھی ٹیسٹ کرنا تھا، اسی لیے روایتی ہتھیار استعمال کرنے سے گریز کیا گیا ہے۔ پس امریکہ کی نئی انتظامیہ نے آتے ہی امریکہ فرسٹ کا شعار بلند کر کے اپنا عالمی کردار سمیٹ کر اندرونی نظام بہتر کرنے پر توجہ دینے کا اعلان کیا تھا، اور کچھ دن وہ اس پر عمل پیرا بھی رہی، مگر اب ٹرمپ کی جارحانہ طبیعت کی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اور ننگرہار میں ایٹم بم کے بعد دوسرے بڑے بم کا تجربہ کر کے ٹرمپ سرکار نے دراصل یہ پیغام دے دیا ہے کہ امریکہ اپنی روش نہیں بدلے گا۔ لیکن افسوس اس سارے قضیے میں اقوام متحدہ اور اس کا فائر بریگیڈ کا کردار منظر عام سے غائب ہیں۔ چند طاقتیں ہی منظر عام پر ہیں جو اپنے مفادات کی نگہداری کو ترجیح اول بنا کر پوری دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ پس ایسے تشویشناک حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام متحدہ انسانیت کو جنگ کی ہولناکیوں سے بچانے کے لیے میدان میں آئے، اور بے لگام عالمی طاقتوں بالخصوص امریکہ کو اپنی حد میں رکھنے کے اقدامات کرے،
کیونکہ اگر اقوام متحدہ نے اب بھی اپنی سابقہ منافقانہ پالیسی اپناتے ہوئے خاموش تماشائی کا کردار ادا کیا تو عالمی طاقتوں کی جانب سے لگائی جانے والی آگ جلد ہی ان کے اپنے گھروں تک بھی پہنچ جائے گی۔ وصال اردو، حق کا راہی